الامت حضرت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات سامعین کرام، دینی رہنمائی کی اس چھٹی مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز ہم جمعہ کے متعلق ایک سوال سے کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک امام ایک جگہ پر خطبہ اور جمعہ کی نماز پڑھا کر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات سامعین کرام، دینی رہنمائی کی اس چھٹی مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز ہم جمعہ کے متعلق ایک سوال سے کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک امام ایک جگہ پر خطبہ اور جمعہ کی نماز پڑھا کر دوسری جگہ جا کر خطبہ دے سکتا ہے کہ وہاں پر نماز کوئی اور پڑھائے اور خطبہ یہ دے دے؟ تو اس طرح دوسری جگہ والوں کی جمعہ کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ کہ ایک جگہ خطبہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، پھر دوسری جگہ جا کر کے خطبہ دو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی بہتر نہیں ہے عام حالات میں کہ خطبہ کوئی دے اور نماز کوئی اور پڑھائے۔ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ بلا کسی عذر کے جو خطبہ دے وہی نماز جمعہ بھی پڑھائے، الا یہ کہ کوئی عذر کی شکل ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس ہمارے زیر بحث معاملے میں کہ جب اس نے ایک جگہ خطبہ دے کر دوسری جگہ جا کر خطبہ دیا اور دوسری جگہ امامت کسی اور نے کی، تو ان لوگوں کا جمعہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بظاہر اصولاً تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جگہ والوں کا جمعہ درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے۔ لیکن ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنے فتاوی محمودیہ میں اسی طرح کے ایک مسئلے کے جواب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ دوسری جگہ والوں کی نماز بھی فی نفسی ہی درست ہو جائے گی، اور حضرت نے اس بارے میں فقہ کی ایک عبارت سے استدلال فرمایا ہے جس میں یہ درج ہے
کہ اگر کوئی نابالغ شخص باشعور بچہ جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہ پہنچا ہو خطبے کو پڑھ دے اور بالغ امام جمعہ پڑھائے تو وہ جمعہ درست ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خطبہ پڑھنے والا اگرچہ نفلی خطبہ پڑھ رہا ہو، جیسا کہ بچے کا خطبہ بھی دراصل نفلی ہی خطبہ ہے، تو جیسے بچے کا خطبہ معتبر مان لیا گیا، اسی طرح اس دوسری جگہ خطبہ دینے والے امام کا خطبہ بھی فی نفسی ہی معتبر مان لیا جائے گا۔ حضرت نے یہ رائے ظاہر فرمائی، ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی صریح جزیہ فقہی کتابوں میں نہیں مل سکا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب کر لیا تو بس نماز اب ہو گئی، آئندہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ دوسرا سوال ہے جو پہلے بھی ضمناً آ چکا ہے کہ وتر کو باجماعت پڑھنا ہے یا تنہا پڑھنا ہے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ عام دنوں میں تو وتر الگ الگ پڑھی جائے گی جیسا کہ پڑھتے ہی ہیں لوگ، لیکن رمضان المبارک میں تراویح کے تابع بنا کر کے وتر کو بھی باجماعت پڑھنا بہتر ہے۔ کوئی تنہا پڑھے تو وتر تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے، سنت کے درجے میں ہے یہ کہ وتر کی نماز رمضان میں باجماعت ادا کی جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص بیماری اور کمزوری کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تو تراویح کی 10 رکعت پڑھ لیتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، اور جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت 10 رکعت پڑھتا ہے تراویح جو چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی تو تراویح اس کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک رہتا ہے۔ لیکن چونکہ تراویح ایک مستقل نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد ایک الگ نماز ہے، لہذا اگر کوئی عذر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ عشاء کے بعد پوری 20 رکعت تراویح پڑھ لی جائے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو توفیق دے تہجد کے نوافل پڑھ لیے جائے۔ اگر کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کے پڑھنے میں دشواری ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تراویح پوری اسی وقت پڑھ لیں، اگرچہ اس وقت بھی پڑھنے سے تراویح ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زید گھر میں نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدیوں میں اس کے 4 بھائی ہیں اور 3 بھائیوں کی بیویاں ہیں اور خود اس کی اہلیہ ہے، تو صف بندی کس طرح ہوگی؟ اور نامحرم جماعت میں شریک ہیں تو کیا درمیان میں پردہ لگانا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صف بندی اس طرح ہوگی کہ امام کے بعد اس کے 4 بھائی کھڑے ہوں گے ایک صف میں، اور اس کے بعد والی صف میں اس کی اہلیہ اور اس کی بھابھیاں کھڑی ہوں گی۔ اور چونکہ یہ جوائنٹ فیملی ہے، ایک گھر میں سب رہتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، دیور جیٹھ وغیرہ، تو اس طرح جن کی آمد و رفت ہوتی ہے تو اس حد تک پردہ کافی ہوتا ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ کسی عضو پر نظر نہ پڑے۔ ایسا چہرہ جو بالکل اجنبیات کے ساتھ ہوتا ہے،
ان گھر والیوں کے لیے اس پردے میں تھوڑی تخفیف ہوتی ہے، لہذا جب مطلقاً تخفیف ہے تو ایسی عورتیں اگر پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں اہلیہ کے ساتھ تو ان کے لیے باقاعدہ پردہ ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ فجر اور عصر کا فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی نفل نماز مثلا تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس معاملے میں فجر کا اور عصر کا حکم الگ الگ ہے۔ فجر کا معاملہ یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے سورج نکلنے پر۔ اس پورے وقت میں فجر سے پہلے کی 2 سنت کے علاوہ کوئی نفل نماز اس سے پہلے یا بعد میں پڑھنی مکروہ ہے، چاہے وہ نماز تحیۃ المسجد کی ہو یا تحیۃ الوضو کی ہو یا اور کوئی نفل نماز ہو۔ یہ اس پورے وقت میں نہ تو فرض سے پہلے پڑھی جائے گی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ فرض سے پہلے کی 2 سنتیں بھی اگر چھٹ جائیں تو اب ان کو فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت ان کو پڑھنا ہے۔ یہ تو فجر کے بارے میں ہے۔ اور عصر کا معاملہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ نفل نماز کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، 2 پڑھیں 4 پڑھیں کتنی بھی پڑھیں، لیکن عصر کا فرض ادا کرنے کے بعد اب غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، تحیۃ المسجد بھی نہیں، تحیۃ الوضو بھی نہیں۔ البتہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ سورج میں زردی نہ آ جائے، سورج میں پیلا پن آ جائے گا تو اب قضا بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عصر کے بعد اگر آپ کو قضا پڑھنی بھی ہے تو آپ مسجد میں سب کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ لوگوں کو اشتباہ ہوگا کہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اگر پڑھنی بھی ہے تو کہیں کمرے یا گھر کے اندر پڑھیں، اور نفل تو پڑھنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے۔ اور ایک سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ عصر اور عشاء سے پہلے کی سنتوں کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ سنن غیر مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے پڑھ لی جائیں تو ٹھیک ہے، ان کی قضا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے پڑھ لی جائے، جب تک فرض ادا نہ کرو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال قنوت نازلہ کے بارے میں۔ قنوت نازلہ وہ خاص دعا ہے جو کسی مصیبت، پریشانی، آفت کے وقت فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے قومے میں پڑھی جاتی ہے۔ پوچھا گیا ہے سوال میں کہ رمضان المبارک میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہاں، جس طرح اور دنوں میں پڑھ سکتے ہیں قنوت نازلہ، رمضان میں بھی ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ سوال ہے کہ اس میں وہی دعا پڑھنی ہے جو حدیث سے ثابت ہے یا اور اس میں گھٹا بڑھا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر دعائیں مسنون، معصور، وقت کے حالات کے مطابق اس میں گھٹا بڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال جماعت کی نماز سے متعلق یہ ہے کہ جو تکبیر کہنے والا ہے وہ پیچھے کہاں کھڑا ہوگا؟ امام کے بالکل پیچھے یا دائیں یا بائیں؟ مسجد میں یا گھر میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ تکبیر کہنے والا کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام کے بالکل پیچھے ہی کھڑا ہو، دائیں بائیں
حتیٰ کہ اگر کئی صفیں ہوں تو پچھلی صف میں کھڑے ہو کے بھی تکبیر کہی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو اتحیات بالکل ہی یاد نہیں ہے یا تھوڑی بہت یاد ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو جس کو تھوڑی بہت یاد ہے وہ تھوڑی بہت پڑھ لے، اور جس کو بالکل یاد نہیں ہے تو وہ اتنی دیر بیٹھ لے جتنی دیر میں تشہد اور تحیات پڑھی جاتی ہے، لیکن سیکھنے کا عمل جاری رکھے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس نہیں سیکھا تو نہیں سیکھا، کوشش کرتا رہے، جتنی بھی یاد ہوتی رہے اتنی پڑھتا رہے۔ آج کل کے ماحول کا ایک اہم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو ماسک لگا کے نکلنا ہے، تو اگر مسجد میں یا اور کسی جگہ نماز پڑھی جائے اس حالت میں کہ چہرے پر ماسک لگا ہوا ہو تو نماز صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ عام حالات میں تو ماسک لگانا مکروہ ہے، چہرہ ڈھک کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آج کل انفیکشن سے بچنے کے لیے اگر کوئی ماسک لگا کر نماز پڑھے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی کراہت نہ ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے دیوار پر کوئی صورت کسی کیلنڈر میں یا کسی نقشے میں لکھی ہوئی ہے اور نماز کے دوران اس نے اسے پڑھ لیا، تو نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ پڑھنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمجھ لیا کیا لکھا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف دل سے سمجھ لیا، دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ فلاں صورت ہے، حتیٰ کہ معنی بھی سمجھ لیے اس نے۔ تو اگر یہ بات صرف دل کی ہے، سمجھنے کی حد تک ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اس نے اسے زبان سے پڑھ بھی لیا، اس نقشے کو دیکھ کر، چاہے آہستہ سے پڑھے یا زور سے پڑھے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک سوال صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے، اور یہ بھی ایسا سوال ہے جو بکثرت لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں بھی کیا سجدہ سہو ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح میں دو طرح کا سہو ہوتا ہے۔ ایک سہو تو یہ ہے کہ جو اس میں تسبیحات مقرر ہیں، کہیں 15 ہیں کہیں 10 ہیں، وہ تسبیحات پڑھنے میں سہو ہو گیا، 15 کے بجائے 10 پڑھ دیں، یا کسی جگہ پڑھنے ہی بھول گیا، دوسری جگہ اسے پورا کیا یا پورا ہی نہیں کیا، تو اس طرح کا اگر سہو ہوگا صلاۃ التسبیح میں تو اس سے سجدہ سہو واجب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر 300 کی مقدار جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پوری نہیں بھی ہوئی، یا بڑھ گئی یا کم رہ گئی، تو یہ موجب سجدہ سہو نہیں ہے، اس سے صلاۃ التسبیح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی سہو ایسا پیش آیا جو عام نمازوں میں بھی موجب سجدہ سہو ہے، مثلا سورہ فاتحہ چھوڑ دی، سورت ملانا بھول گئے، یا تکرار واجب کر لیا، یا تکرار فرض کر لیا، یا تاخیر فرض ہو گیا، جو عام ضابطے ہیں سجدہ سہو کے اگر وہ پائے گئے تو جیسے اور نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو صلاۃ التسبیح میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ آخری رکعت میں قعدے کے بعد اتحیات پڑھ کر
سجدہ سہو کا سلام پھیریں گے، پھر سجدہ سہو 2 کریں گے۔ اس سجدہ سہو میں وہ سبحان اللہ والی تسبیح نہیں پڑھنی ہے، اس میں بس سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیح پڑھی جائے گی اور حسب قاعدہ حسب ضابطہ سجدہ سہو ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ اگر قبرستان میں قبر پر مٹی ڈال دی گئی لیکن تعداد زیادہ ہے لوگوں کی اور بہت سے لوگ مٹی ڈالنے سے رہ گئے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ڈالی گئی مٹی کو ہٹا کر کے دوبارہ پھر ڈلوایا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جو مٹی ڈل گئی۔ ہر آدمی کا مٹی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو موقع ملے ڈال دے، نہیں موقع ملے تو بس وہ اس میت کے لیے دعا استغفار کرے، اس کے لیے رحمت کی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کرے۔ ایک مسئلہ پاکی سے متعلق ہے کہ آج کل آٹومیٹک واشنگ مشینیں آ رہی ہیں جن میں کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، پھر مشین خود ہی پانی لیتی ہے، خود ہی سرف لیتی ہے، خود ہی اسے نچوڑتی ہے، خود ہی اسے سکھاتی ہے، سب کام مشین خود کرتی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ناپاک کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ پاک ہوگا یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ اصل چیز ہے ازالہ نجاست، اور اس میں پانی اتنی مقدار میں آتا جاتا ہے کہ جو مقصود ہے پاکی حاصل کرنے کا وہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوال سحری سے متعلق یہ ہے کہ سحری ختم ہونے کے بعد جو 6 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اذان سے پہلے، کیا اس میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگرچہ پڑھنے کی گنجائش تو ہے، لیکن ہم مشورہ نہیں دیں گے پڑھنے کا، اس لیے کہ ہر جگہ کے اعتبار سے یہ 6 منٹ ہی وقت نہیں ہے، کہیں 4 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کہیں 3 بھی ہو سکتا ہے۔ احتیاطاً اسی لیے یہ مقدار رکھی گئی ہے، تو یہ مشکوک وقت ہے، گویا ہو سکتا ہے صبح صادق ہو گئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، لہذا اس میں کھانا پینا بھی نہیں چاہیے اور اس میں نفل نماز بھی نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج مؤذن صاحب نے 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دی مغرب کی غلطی سے، اور لوگوں نے اذان سن کر کے افطار کر لیا، تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو روزہ نہیں ہوا، ان کو بعد میں قضا کرنی ہوگی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ کیا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے بعد افطار فرمایا کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں افطار جلدی کرنے کا حکم ہے، جیسے ہی وقت ہو جائے اور وقت ہونے کا یقین ہو جائے تو اب تاخیر نہ کی جائے، جو بھی میسر ہو اس سے افطار کر لیا جائے۔ اس لیے اس سے ظاہر یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے قبل ہی افطار فرمایا کرتے تھے، الا ہے کہ کوئی خاص صورت کبھی پیش آئی ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم سوال ایک صاحب نے کیا ہے، اور اچھا سوال ہے وہ، کہ کل یہ بات آئی تھی کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس کی قیمت جوڑی جاتی ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مال تجارت سے کون سا مال مراد ہے، باقی رہنے والا یا جلدی خراب ہو جانے والا؟ باقی رہنے والا جیسے لکڑی ہے، فریج ہے، کولر ہے، اور جلدی خراب ہو جانے والا جیسے سبزی ہے، ترکاری ہے، فروٹ ہے۔
تو مال تجارت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں یا صرف باقی رہنے والا مال مال تجارت میں ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ سب مال تجارت میں شامل ہیں، چاہے وہ ترکاری فروٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو باقی نہیں رہتے، تو باقی رہنے نہ رہنے سے مسئلے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب لگتا ہے ایک دن سال میں صرف، اور ایک وقت میں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا سال یکم رمضان سے شروع ہو رہا ہے، تو یکم رمضان کو اس کی ملکیت میں جو بھی مال تجارت ہو، چاہے وہ باقی رہنے والا ہو یا جلدی خراب ہونے والا، اس تاریخ میں جس حالت میں موجود ہے اس کی قیمت لگا لے۔ فرض کیجئے اس کے پاس 500 روپے کی ترکاری موجود ہے اس دن، یا 5000 کی موجود ہے، وہی جوڑ لے۔ غلہ موجود ہے، فروٹ موجود ہیں، تو ایک دن کا معاملہ ہے۔ جب ایک دن کا معاملہ ہے تو باقی رہنے والی چیز ہو یا جلدی خراب ہونے والی چیز ہو، سب اس کے اندر شامل ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ تو ترکاری اور وہ تو پھر بھی باقی رہنے والی زیادہ چیز نہیں، لیکن کوئی آدمی فرض کرو آئس کریم کا کاروبار کرتا ہے، تو جس دن وہ حساب لگائے گا تو جتنی آئس کریم اس کے اسٹاک میں موجود ہے ان سب کی قیمت اسے جوڑنی ہے۔ تو مال تجارت میں یہ ساری چیزیں جڑتی ہیں۔ زکوٰۃ ہی سے متعلق ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سی کمیٹیاں ہیں، سماجی کمیٹیاں ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ لے کر لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہیں، اور بعض مرتبہ صاحب نصاب لوگ بھی راشن لے لیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسی تمام کمیٹیاں جو زکوٰۃ کی رقم لے رہی ہیں، زکوٰۃ لیتے ہی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے صحیح مصرف میں حتی الامکان خرچ کریں، مشکوک جگہ پر نہ لگائیں، ورنہ وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور دینے والوں کو بھی لازم ہے کہ وہ ایسی ہی کمیٹیوں کو زکوٰۃ دیں جن کے بارے میں انہیں اعتماد ہو کہ وہ صحیح جگہ پر اسے لگائیں گے، ورنہ ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی خطرے میں رہے گی۔ ایک صاحب نے سوال اسی سلسلے میں، راشن والے مسئلے میں، یہ کیا ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن شروع ہونے کے وقت تقریباً 13,000 کی رقم کا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اور میرے اوپر زکوٰۃ واجب بھی ہے، میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ نکالنی ہے، مگر اس وقت ہاتھ تنگ ہے، تو کیا وہ 13,000 روپے جو میں نے راشن میں دیے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان کو جوڑ سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ جو آپ نے بلا زکوٰۃ کی نیت کے وہ راشن تقسیم کیا وہ اب زکوٰۃ میں نہیں جڑے گا، کیونکہ اغلب یہی ہے کہ وہ راشن جن لوگوں کو دیا گیا وہ انہوں نے خرچ کر لیا ہوگا، وہ باقی نہیں رہا، اور جو چیز باقی نہ رہے اس میں بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ آپ کا نفلی صدقہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن آپ کی زکوٰۃ اپنی جگہ پر باقی ہے، اسے جب آپ کو موقع ہو وہ ادا کریں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارا معمول رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حساب لگانے کا ہے، اب ہم نے حساب لگا لیا، لیکن اس کے 4-5 دن کے بعد ہمارے پاس اور مال آ گیا، تو کیا اس مال کی زکوٰۃ بھی اس سال ہمیں ادا کرنی ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس سال آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اب اگلے سال کا جب حساب ہوگا تو اس وقت جو مال موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ اس وقت آپ ادا کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ
ڈپازٹ کے طور پر جو مالک مکان پیسے لیتا ہے اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو اس کی دو جہتیں ہیں. ایک تو یہ کہ متعین وقت کے لیے کرایہ داری ہے، 1 سال کے لیے ہے فرض کیجئے، اور 5 لاکھ روپے اس کو ڈپازٹ دے دیا، اور یہ یقین ہے کہ 1 سال کے بعد ہم دکان خالی کریں گے تو ہمیں 5 لاکھ واپس مل جائیں گے. تو یہ ڈپازٹ جو ہے کرایہ دار کی طرف سے قرض ہے، اس پر قرض کے احکام جاری ہوں گے. لہذا جب یہ 5 لاکھ ملیں گے تو پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ یہ کرایہ دار ادا کرے گا. اور اگر ان لمٹ کرایہ داری ہے، یہ کوئی طے نہیں کہ 1 سال میں خالی کر دیں گے اور پیسے لے لیں گے، کچھ پتہ نہیں کتنے سال کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں نہ کرایہ دار پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے نہ مالک پر، کیونکہ یہ کسی کے ملک میں نہیں ہے اور یا کسی کے ضمان میں نہیں ہے. یہ چند مسائل آج کی مجلس میں عرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر سطح پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سبھی حضرات سے بھی دعاؤں کی گزارش اور درخواست ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد